السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وفاق کی حکومت اور سندھ حکومت میں تناؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اب نئی شکل اختیار کر گیا ہے۔ پہلے تو سیاسی بیان بازیاں ہوتی تھیں، کوئی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں ہوتی تھیں، اب ہو رہی ہے خط و کتابت، اور وہ بھی اجلاسوں کے اندر ہونے والی لڑائی، یعنی آفیشیل اجلاس۔ حکومت سندھ کی جو وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر نگرانی جو کمیٹی ہے، کراچی کوآرڈینیشن کمیٹی، اس کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں وفاقی وزراء بھی تھے، علی زیدی، اسد عمر، اور وہ امین الحق صاحب ہیں جو ایم کیو ایم والے، وہ بھی کمیٹی کا حصہ ہیں، تو وہ بھی تھے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں علی زیدی نے آستینیں چڑھا لی وزیر اعلیٰ سندھ پر، آستینیں، فائل پکڑا، یوں فائل پھینک کر یوں مارا اور چلے گئے۔ تو جو کمیٹی کے دوسرے ارکان ہیں وہ بھی ہکا بکا حیران رہ گئے کہ بھائی میٹنگ تو ختم ہو گئی تھی، سارے معاملات خوش اسلوبی سے ہو گئے، اچانک یہ زیدی صاحب کو کیا ہو گیا؟ تو بہرحال اس پر وزیر اعلیٰ صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھ بھیجا، اور اس خط میں انہوں نے علی زیدی کے رویے کی شکایت کی، اور ساتھ ساتھ آخری ایک جملہ وزیر اعظم صاحب کو بھی ذرا انہوں نے تنکا مارا کہ جناب دیکھ بھال کے لوگ رکھا کریں، ایسی امپورٹنٹ پوزیشنز پر، میرٹ پر لوگ رکھے جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگ آپ بھرتی کر رہے ہو۔ خیر، اس کا جواب علی زیدی نے دیا۔ اب یہ معاملہ ہے 16 جنوری کو کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، 17 جنوری کو وزیر اعظم کو خط لکھ دیا وزیر اعلیٰ صاحب نے، مراد علی شاہ نے۔ اب اس کے بعد معاملہ تو پتہ ہی نہیں تھا، لڑائی اندر ہوئی، کیا ہوئی، کیوں ہوئی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ علی زیدی صاحب نے اس کا جوابی خط بھیجا وزیر اعظم صاحب کو، اور پھر وہ خط اپنا اور وزیر اعلیٰ کا خط دونوں پبلک کر دیے ٹویٹر پر۔ یعنی ہے نا مزیدار چیز کہ ایک کانفیڈینشیل چیز تھی، آپ کی شکایت گئی ہے، اور اس شکایت کے بعد آپ نے وہ جو خط لکھ مارا جوابی، وہ خط بھی آپ نے پبلک کر دیا، اور وہ جو آپ کے خلاف جو الزام تھا وہ بھی۔ اب وہ خط خیر ٹویٹر پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ اس میں تفصیل میں خط کے زیادہ میں نہیں جا رہا۔ علی زیدی صاحب نے اس میں 2-3 چیزیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ جناب ایک تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ میرا معاملہ تو پیچھے کا ہے، انہوں نے آپ کو جو خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے، وہ خط میں انہوں نے آپ کے متعلق جو زبان استعمال کی ہے وہ وزیر اعظم کے متعلق کی نہیں جا سکتی۔ خط میں اور جو مخاطب کیا ہے مسٹر عمران خان، پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ لکھا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے، اور علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں وہ لب و لہجہ نہیں ہے جو وزیر اعظم کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے تکبر ہے ان کو، علی زیدی کو پر وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی یہ استعمال کیا لفظ کہ وہ تکبر، اور جو ہے ان کا بیہیویئر جو تھا وہ ایک وزیر کا تو کیا ایک عام آدمی کا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس طرح کے فورم پر بیٹھ کر۔ بہرحال اب وہ خط دونوں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ہے کیا، اس دن ہوا کیا تھا۔ کچھ چیزیں علی زیدی نے اپنے خط میں بھی لکھی ہیں، جو مدعا جس سے تنازع ہوا ہے وہ تو انہوں نے بھی لکھا ہے خط میں۔ کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں ایک معاملہ جو تھا آخر میں وہ آیا، اجلاس مکمل ہونے جا رہا تھا تو معاملہ آیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ڈیوالو کرنے کا، اس کو تمام جو بڑے شہر ہیں، ڈویژنز ہیں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں تک، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو۔ تو اس پر پتہ چلا کہ علی زیدی صاحب جو ہے وہ تو تڑاں کے اسٹائل میں وزیر اعلیٰ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے ابھی تک یہ بھی نہیں کیا، آپ نے ابھی تک وہ بھی نہیں کیا، اور ابھی تک آپ ٹال رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس طرح۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا یہ قانون سازی ہونی ہے، اسمبلی سے اس کا اسمبلی موو ہو گئی ہے، تو لیکن بننا قانون ہے، اس کے بعد اس پر ہو جائے گا، نہیں آپ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا یار دیکھیں میں، آپ اس طرح بات نہ کریں، میں آپ کے سامنے تو جواب دہ نہیں ہوں نا، ایک چیز ہو رہی ہے، پروسیجر میں ہو رہی ہے۔ علی زیدی نے فائل اٹھایا اور فائل ٹیبل پہ دے مارا، اور اپنا ان کا جو مخصوص اسٹائل ہے، علی زیدی صاحب جب بیٹھتے ہیں نا، یوں آپ کو دیکھتے ہوں گے یوں کر کے بیٹھتے ہیں، کسی کے سامنے بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب بات کر رہے ہوتے تو کسی کو اگلے کو انسان نہیں سمجھتے۔ بہرحال وہاں پہ وہ یہ کر کے نکل گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا اس میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، یہ جو لڑائی ہوئی اس میں ایک اور چیز انہوں نے بڑی دلچسپ لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، جبکہ وزیر اعلیٰ صاحب میرے سامنے جواب دہ ہیں، جو میں پوچھوں وہ ان کو بتانا چاہیے، اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مجھے جواب دیں۔ ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ آپ تو ایم این اے، ہر شخص کے جو ان کے صوبے کا ہے ان کے سامنے جواب دیں، عوامی حکومت ہوتی یہی ہے، جواب دہی کا ہی تو ہوتا ہے عوامی حکومتوں میں۔ مگر وہ جو علی زیدی صاحب نے اس خط میں جو وزیر اعلیٰ صاحب کو لکھ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو کہ وزیر اعلیٰ جو ہے ایروگینٹ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، اس خط میں انہوں نے ایسے الزامات لگائے ہیں، یعنی آفیشیل ایک خط ہے نا، اس خط میں جو وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے جوابی بھیجا ہے اس میں لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یعنی اس زبان جو ہے
وہ زبان دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کو جو انہوں نے یہ خط لکھا ہے، اس خط میں انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے تو انہوں نے میٹنگ میں کیا کیا نہیں کیا ہوگا۔ اب یہ کیوں ہوا ہے؟ علی زیدی صاحب کس ایجنڈا پر یہ آئے تھے؟ اصل چیز یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب کراچی بارشوں میں ڈوب رہا تھا تو وہاں پر جو سارے لوگ، ہر بندہ فکر مند تھا، وہاں پر پاکستان آرمی کام کر رہی تھی، وہاں پر NDMA وغیرہ سارے کام کر رہے تھے، اور فائنلی ایک کمیٹی بنی تھی کہ یار کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے، نالے شالے صاف کرنے کے لیے، نالوں سے تجاوزات ہٹانے کے لیے وہ سارا کچھ کیا جائے۔ تو کراچی میں چل بھی رہا ہے، منظور آباد، محمود آباد اور گجر نالہ، یہ وہ تجاوزات کا تو سلسلہ وہ روزانہ خبروں میں آ بھی رہا ہے۔ تو اس میں 1100 ارب روپے اگر مجھے یاد پڑ رہے وہ پیسے تھے جناب، جس پہ تنازع ہوا کہ جناب وفاقی حکومت کے لیے سارے ہمارے، سندھ حکومت کے لیے آپ کے تو ہے ہی نہیں، سارے ہمارے۔ بہرحال اب اس میں ایک شیئر وفاقی حکومت کا تھا، وفاقی حکومت نے دینا تھا۔ اب پتہ یہ چلا ہے جو سندھ گورنمنٹ کے کچھ لوگ، کچھ وزراء جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاگ رہے ہیں بیسیکلی، وہ جو اتنی بڑی بڑی کمٹمنٹس کی تھیں، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس بتائے تھے نا، یہ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے 50 فائر ٹینڈر دیے ہیں وفاقی حکومت نے، پچھلے دنوں کراچی گورنر نے اور دوسروں نے دیے تھے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو، لیکن باقی جو پروجیکٹس ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ اس سے بھاگنے کے لیے تنازعات کھڑے کر رہے ہیں، اور ایک پلاننگ کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے علی زیدی صاحب کو، یہ ایک پرانا طریقہ ہے وزیر اعظم صاحب کا، وہ ایک پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ جو کام ہے یہ رک جائیں یا نہ ہوں، اور تنازع کھڑا ہو جائے اور پیسے نہ دیں۔ اور دوسرا یہ کہ کسی بھی صورت میں یہ جو کریڈٹ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو نہ جائے، ظاہر ہے کام جب چل رہا ہے وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے سندھ گورنمنٹ کا، تو کسی طرح اس کو الگ سے کر کے کیا جائے۔ جیسے انہوں نے فائر ٹینڈر دیے، سندھ گورنمنٹ کو بلایا نہیں تھا، KMC کو ڈائریکٹ انہوں نے وہ دے دیے، تو اس طرح کا کچھ وہ چاہ رہے ہیں، اور اس لیے یہ تنازع کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ کچھ جو ہے سندھ حکومت کے وزراء جن سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے یہ کیا جا رہا ہے، ورنہ تنازع کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ علی زیدی کا رویہ ہر اجلاس میں کہتے ہیں اس طرح کا ہوتا ہے، جہاں وہ کسی میٹنگ میں کہیں پر بھی بیٹھتے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وزیر اعلیٰ سندھ خاص طور پر ٹارگٹ ہیں ان دنوں۔ پچھلے دنوں نیب میں ان کا ریفرنس کا معاملہ بنا تھا، شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو، حکومت کو ٹف ٹائم دے ہی وزیر اعلیٰ سندھ رہے ہیں، مراد علی شاہ دے رہے ہیں، باقی تو اپوزیشن میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے، اور وہ وزیر اعظم صاحب کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو ساری کہانی ہوئی ہے یہ سمجھ آ رہی ہے۔ نیب کا مقدمہ جو ہوا ہے بعد میں، یہ اجلاس کیونکہ پہلے کا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کڑیاں یہ مل رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو وزیر اعلیٰ کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اصل چیز یہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے اب ان سے مکرنا، ان سے نکلنا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ راستہ یہی بچتا ہے کہ جناب پہلے تو لڑائی کرو، لڑائی کرنے کے بعد الزام لگاؤ کہ وہ آپ کو یاد ہے نا، یہ کہتے تھے شروع سے ہی کہ ہم تو حکومت سندھ کو 1 ٹکا نہیں دیں گے، ان کو 1 روپیہ نہیں دیں گے، لوٹ لیں گے، کریں گے۔ بہرحال پھر بڑوں نے بٹھا دیا تھا، سب کو یاد ہوگا کہ سب کو بٹھا دیا تھا کہ بھئی مل کے کراچی کو ذرا ٹھیک کرو۔ تو اب وہ مل کے بیٹھ تو گئے، لیکن بیٹھ جانے کے بعد اب نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پتلی گلی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ جیسے میں نے کہا نا کہ پہلے سندھ گورنمنٹ کا جو تھوڑا بہت جو بھی وہ ہے کام نظر آ رہا ہے، کہیں وہ مرزا وہاب سڑکیں بناتے، پارک بناتے ہوئے، کہیں وہ پیپلز اسکوائرس بناتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، کہیں وہ یہ حد دخلیاں جو ہیں، یہ تجاوزات جو ہیں وہ ہٹائے جا رہے ہیں، تو ایک نظر آ رہا ہے۔ لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی وہاں پر جو گرین لائن ہے، K4 ہے، دوسرے جو منصوبے ہیں جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے، وہاں پہ کوئی خاص پروگریس نہیں آ رہی۔ اور جو کمٹمنٹس نئی وزیر اعظم صاحب نے کی تھی، ایک کی تھی 166 ارب روپے کی، جب شروع میں گئے تھے کراچی وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان صاحب، ان کا بھی کچھ نہیں پتہ۔ اب یہ جو 1100 ارب والا ایک پتہ نہیں خواب سا ایک پیکج تھا، اس کا بھی کچھ نہیں پتہ، اور وہ ہونا انیشیٹ اسی کمیٹی کے ذریعے ہے۔ تو جب کمیٹی ہوگی تو ظاہر ہے وہ ٹک ٹک تو لگی رہے گی کہ جناب آپ نے جو یہ وعدے کیے تھے وہ بھی پورے کریں، وہ بھی دیں۔ تو ٹک ٹک سے بچنے کے لیے یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے یا جو مانگا جا رہا ہے وفاقی حکومت سے کہ آپ نے جو کراچی کے ساتھ وعدے کیے ہوئے وہ دیں، تو اس سے بچنے کے لیے اب یہ تناؤ بڑھایا جا رہا ہے، تنازعات کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو عمران خان صاحب اکثر کرتے ہوتے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ اس میں بھی وہ یہی کر رہے ہیں کہ 2 فریقوں کو لڑا کے اور خود کو بچا کے نکل لو، تاکہ وفاقی حکومت
کچھ خرچہ نہ کرے کراچی پر. جو کہہ تو علی زیدی اپنے خط میں یہ رہے کہ جناب ہم نے کراچی کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے وہ ہمیں پورے کرنے ہیں اور وہ اس میں رکاوٹ ہے وزیر اعلیٰ صاحب. لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ وعدے پورے نہیں کر رہے, وعدوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.